بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، جماعت نحو کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تمام اسباق کی نظم و غزلوں کی پڑھائی اور تشریحات تو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تمام مشقوں کے حل بھی ہم نے پڑھ لیے، لیکن مشقوں میں موجود جو گرامر ہے اس میں دیے گئے نئے نئے عنوانات جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو نیا ماڈل پیپر آیا ہے فیڈرل بورڈ کا 2024-25 کا، اس میں سوال نمبر 6 اور 7 میں آپ کے لیے نئے عنوانات جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام عنوانات کو پڑھنا اور بے حد ضروری ہے۔ لیکن ان عنوانات پر آپ کی درسی کتاب میں جو ہے وہ صرف مشق میں چھوٹی چھوٹی تعریفیں دی ہوئی ہیں، کوئی بھی مثالی جو ہے وہ تفصیلی ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اداریے یا پھر جو بھی آپ کے ہیں اور کالم اور اس کے علاوہ جو یادداشت اور مینس کے میں آپ کو ساتھ ساتھ جو بھی کروا رہی ہوں تو ان کی تفصیلی مثالیں یا نمونے اس میں بک میں نہیں دیے ہوئے ہیں، تو وہ میں آپ کو اسی لیے کروا رہی ہوں کیونکہ سوال نمبر 6 اور 7 میں انہیں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 5 یا 6 نمبر کے آئیں گے، تو آپ کو کوئی بھی عنوان جو ہے وہ دیا جائے تو انشاءاللہ آپ اس کو آرام سے کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جتنے عنوانات مل رہے ہوں کہیں سے بھی، تو آپ جو ہے ان کو اچھی طرح غور و خوض سے پڑھا کریں، سمجھا کریں کہ کس طرح یہ لکھے ہوئے ہیں، تاکہ کوئی عنوان اگر آپ کو دیا جائے اور آپ کو وہ خود لکھنا پڑے تو آپ کے پاس پہلے اتنے عنوانات پہ پڑھنے کی وجہ سے ڈھیر سارے جو ہے نا آپ کے پاس الفاظ ہوں، ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس بہت وسیع ہو، آپ کا جو نالج ہے، آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ بہت وسیع ہوں، تاکہ آپ ہر عنوان پر آرام سے دیے گئے ٹاپک کو جو ہے وہ آپ لکھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو اداریہ کی میں نے پہلے آپ کو معنی، تعریف اور مقاصد، غرض و غایت سب کچھ آپ کو میں پہلے کروا چکی ہوں، اور ایک اداریہ جو ہے وہ میں آپ کو پڑھا بھی چکی ہوں جس کا عنوان تھا نو ٹیکرز، کیونکہ وہ میں نے ایک انگلش اخبار ڈان سے لیا تھا، ڈان کا ایڈیٹوریل تھا وہ، تو اس کا جو ہے میں نے اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو وہ کروایا ہے، کیا یہ کسی کو قبول نہیں، اس عنوان کے ساتھ۔ تو آج میں آپ کو ایک اردو اخبار سے میں نے جو ہے یہ اداریہ لیا ہے، روزنامہ جنگ سے، ٹھیک ہے، جس کے بانی میر خلیل الرحمن ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ضرور بتانا ہے کہ وہ کس تاریخ کو شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے، تاریخ آپ نے ضرور مینشن کرنی ہے، نام آپ بے شک جو ہے مینشن نہ کریں اخبار کا یا جو بھی، لیکن آپ کو ایسا عنوان بھی مل سکتا ہے جس پر آپ کو کسی اخبار کا معلوم نہ ہو، اگر وہاں دیا ہوا بھی تھا، یعنی آپ کو زبانی خود سے اپنے نالج کے بھی ہاتھ پہ کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے اس طرح لکھیں جیسے باقاعدہ اخبار کا ایک اداریہ ہوتا ہے، تو آپ نے پہلے تاریخ جو ہے وہ ضرور لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ میں نے روزنامہ جنگ سے لیا ہے نا، تو اس کی کس تاریخ کا ہے، یہ ہفتے کا ہے، ہفتہ 16 ربیع الاول 1446 ہجری، 21 ستمبر 2024، اس تاریخ پر یہ جو ہے وہ شائع ہوا ہے، پبلش ہوا ہے یہ، اور اس کا عنوان ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ۔ اس میں جو اخبار میں جو اداریے ہوتے ہیں تو ان میں جو ہے تکنیکی زبان استعمال کی جاتی ہے، تو آپ بھی جتنی وہ زبان استعمال کریں گے اتنا اچھا ہے، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، یہاں پر بھی میں نے آپ کے لیے کافی آسان کر کے اور جملوں کو مختصر کر کے اور کچھ اپنے الفاظ میں بھی کر کے اس کو جو ہے میں نے لکھا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ انہیں پڑھیں، جتنے عنوانات پر میں آپ کو یہ کرواؤں آپ پڑھیں تو آپ کو یہ آسان محسوس ہوں انشاءاللہ، اور پھر آپ کو جو بھی عنوان دیا جائے گا پیپر میں، ٹیسٹوں میں، اسکول میں، آپ اچھی طرح سے وہ کر لیں خود، ٹھیک ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کو حصہ لینے کی اس لیے اجازت نہیں دی تھی کہ اس کے مطابق جماعت آئین کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں ناکام رہی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے آزاد حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیا اور بعد میں ان کی جماعت نے سنی کونسل کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دیں۔ اس پر سنی اتحاد نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 14 مارچ 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ 12 جولائی کو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان
کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 13 رکنی فل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کو ان مخصوص نشستوں تو بیٹا یہ یہاں پر یہ نون کا نقطہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی نقطہ ہے، کا حقدار قرار دیا۔ 2 اگست کو قومی اسمبلی میں پیش کیے گئے الیکشن ایکٹ سے متعلق 2 ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہو کر باقاعدہ ایکٹ بن گئے۔ پہلی ترمیم کے مطابق کوئی رکن اپنی پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوسری ترمیم میں مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے فہرست وقت پر جمع کرانی ضروری قرار دی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ رہا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس کا چوتھا اجلاس حیران کن اقدامات سامنے لا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں پارلیمان، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جیسے مقتدر ادارے یعنی جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور اختیارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، طاقت رکھتے ہیں، قوت ہوتی ہے جن کے پاس، مقتدر ادارے الجھے ہوئے ہیں۔ فی الحقیقت یہ اقتدار کی جنگ ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ سیاسی جماعتیں اپنے مسائل کی گتھی خود مل بیٹھ کر قانونی طریقے سے سلجھائیں، یعنی جو ان کے مسائل ہیں، تاکہ مقتدر اداروں پر حرف نہ آئے۔ اس کے لیے سب سے موزوں مقام پارلیمان ہی ہے۔ تو چلیے آج کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔